Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing the exercise of unit number 2 Eid al-Fitr. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज में गिवन वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस बनाए और फिर हमने एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होमोग्राफ्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमो का मतलब है एक जैसे और ग्राफ्स कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, यानी ऐसे अल्फाज जो एक जैसे लिखे जाते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स मुख्तलिफ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इनके मीनिंग्स को भी देखेंगे और उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होमोग्राफ का मतलब है हम आवाज़ अल्फाज। आए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Homographs are words that have the same spellings but different meanings and sometimes they have different pronunciation as well. Homograph ऐसे अल्फाज हैं जिनके हिजे यानी स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ औक़ात इनका तलफ़्फ़ुज़ भी मुख्तलिफ होता है। अब हम कुछ होमोग्राफ्स को पढ़ते हैं। रिज़ाइन, इस्तीफ़ा देना, इसका मीनिंग है टू क्विट, छोड़ देना। इसका सेंटेंस है आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब, मैं नौकरी से इस्तीफा देने लगा हूं या मैं नौकरी छोड़ने लगा हूं। नेक्स्ट है री साइन, यानी दोबारा दस्तखत करना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर री एक प्रीफिक्स है जो कि मरकजी लफ्ज साइन से पहले आया है जिसका मतलब है दोबारा करना। तो दोबारा दस्तखत करना, to sign again. Can you please re-sign the papers? क्या आप मेहरबानी फरमाकर इन कागज़ों पर दोबारा दस्तखत कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि एक मरतबा आपने किसी पेपर पर, किसी कागज़ पर दस्तखत किए लेकिन वो कहीं मिसप्लेस हो गए या गुम गए, तो अब दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इन पेपर पर दोबारा दस्तखत करें। तो इसके लिए हम कह सकते हैं री-साइन। नेक्स्ट वर्ड है वाइंड, समेटना या ख़त्म करना। टू फिनिश यानी ख़त्म करना। वाइंड अप योर वर्क, अपना काम समेटो। आमतौर पर एक एग्जामिनर या एक इन्विजिलेटर यानी पेपर की निगरानी करने वाला पेपर के ख़त्म होने से पहले अमूमी तौर पर बच्चों को ऐलान करता है कि वाइंड अप योर पेपर, अपना पेपर जल्द ख़त्म करो। इसी का होमोग्राफ है विंड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। विंड पहला हमने पढ़ा था वाइंड, ये है विंड। विंड का मतलब है हवा यानी तेज़ हवा। एयर, द कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है। लीड, क़यादत करना यानी रहनुमाई करना। टू हेड, इसका सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, मैं इस टीम की क़यादत कर रहा हूं या मैं इस टीम की रहनुमाई कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है लीड, जो इसी का होमोग्राफ है। लीड धात की एक किस्म है, ये इसको सिक्का कहते हैं। अ टाइप ऑफ मैटर। द लीड ऑफ माई पेंसिल इज ब्रोकन, मेरी पेंसिल का सिक्का टूट गया है। प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स एंड मेक 2 sentences फ्रॉम ईच वर्ड इन अ पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। दर्ज झैल होमोग्राफ्स को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए और हर एक से 2 जुमले बनाइए। हमारे पास चंद होमोग्राफ्स गिवन हैं, हम इनको पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को समझेंगे और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है बास या बॉस, मछली की एक किस्म। ये मछली की एक किस्म है जैसे ट्राउट वगैरह है। तो इसका सेंटेंस है आई कॉट अ लार्ज बॉस वाइल फिशिंग इन द लेक, झील में मछलियां पकड़ते हुए मैंने एक बड़ी बॉस मछली पकड़ी या बेस मछली पकड़ी। नेक्स्ट वर्ड है बेस, मौसीकी की थाप। द सिंगर हिट अ लो बेस नोट ड्यूरिंग द सॉन्ग, गाने के दौरान गुलूकार ने हल्की थाप पर मौसीकी चलाई। नेक्स्ट वर्ड है माइन्यूट, स्पेलिंग मिनट वाले हैं
لیکن اس کی پروننسیشن مائنیوٹ ہے، جس کا مطلب ہے باریک، خفیف، ہلکا یا کمزور۔ اس کا سینٹنس بنے گا شی کیئرفلی ایگزامنڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل آف دا پینٹنگ۔ اس نے مصوری کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا۔ منٹ، اس کا مطلب بھی منٹ ہے جو کہ وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ The teacher gave me only a minute to complete the test۔ استاد نے ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے مجھے 1 منٹ دیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے فرم، مضبوط، پکا۔ I worked hard to make his muscles firm۔ اس نے اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ اس کا ہوموگراف ہے فرم، کمپنی یا فرم۔ اس کا سینٹنس بنے گا دا لائر از اے پارٹنر ان اے لا فرم۔ وکیل ایک قانونی کمپنی کا شراکت دار ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ٹیئر، پھاڑنا۔ دا لٹل گرل began to tear the paper into small pieces۔ ننھی لڑکی نے کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کا ہوموگراف ہے ٹیئرز، آنسو۔ ہر آئیز ور فل آف ٹیئرز۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے واچ، دیکھنا۔ آئی لائک ٹو واچ دا سن سیٹ فرام مائی بالکنی۔ میں اپنے سین سے غروب آفتاب دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ واچ، گھڑی۔ شی ویئرز اے واچ آن ہر ریسٹ ٹو بی پنکچوئل۔ وہ وقت کا پابند رہنے کے لیے اپنی کلائی پر گھڑی باندھتی ہے۔ یہ تھے ہمارے ہوموگرافز اور ان کے سینٹینسز۔ اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف جینڈر کے بارے میں۔ عزیز طلبہ، ہماری انگلش میں 4 طرح کے جینڈرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے میسکولن، جو مذکر کو ظاہر کرتے ہیں، فیمینن، مؤنث کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامن جینڈر، جو دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لاسٹ پر ہم بات کریں گے نیوٹر جینڈر کے بارے میں، یعنی جن کا کوئی بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ تو آئیں اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جینڈر کا مطلب ہے جنس۔ اس کی 4 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں۔ میسکولن، جو کہ مرد کو ظاہر کرتا ہے، مذکر کو ظاہر کرتا ہے۔ فیمینن، جو کہ عورت کو یا مؤنث کو ظاہر کرتا ہے۔ کامن، جو عام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیوٹر، جس کا کوئی بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ آئیں ہم ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ میسکولن جینڈر، a gender that represents males or refer to objects that are classified as male۔ ایک صنف یا جنس جو مردوں کی نمائندگی کرتی ہے یا ایسی اشیاء کا حوالہ دیتی ہے جو مرد کے طور پر شمار کی جاتی ہیں، میسکولن جینڈر کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بل یعنی بیل، گرینڈ فادر یعنی دادا، وزرڈ جادوگر، یہ سب میسکولن جینڈر کہلاتے ہیں، یعنی مذکر کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیمینن جینڈر یعنی جنس مؤنث، a gender that represents females or refers to objects that are classified as female۔ ایک صنف جو خواتین کی نمائندگی کرتی ہے یا ایسی اشیاء سے متعلق ہے جو مؤنث شمار کی جاتی ہیں، فیمینن جینڈر کہلاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کاؤ، گائے، گرینڈ مدر، دادی، وچ، جادوگرنی، یہ سارے فیمینن جینڈر ہیں۔ نیوٹر جینڈر یعنی جنس تعدیلی، جن کی کوئی بھی جنس نہیں ہوتی۔ جینڈر نیوٹرل ناؤنز آر یوزڈ فار نیدر اے میل نور اے فیمیل، دے ریفر ٹو انینیمیٹ آبجیکٹس۔ نیوٹر جینڈر وہ اسم ہوتے ہیں جو نہ ہی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث کے لیے، بلکہ وہ بے جان اشیاء کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ مذکر یعنی مرد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ روپ، رسہ، بک، کتاب، ہیٹ، ٹوپی۔ نیکسٹ ہے کامن جینڈر
جنس مشترک. Common gender nouns are used for both males and females. Common gender وہ اسم ہوتے ہیں جو مردوں اور خواتین یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچر. ٹیچر میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتی ہے. بیبی بچہ. بیبی بوائے بھی ہو سکتا ہے اور بیبی گرل بھی یعنی بچہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور بچہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے. نیبر ہمسایہ. ہمسایہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور ہمسایہ مرد بھی ہو سکتا ہے یا مذکر بھی ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ریڈ دا فالوئنگ ناؤنس اینڈ رائٹ دیم انڈر دیئر ریسپیکٹو ہیڈنگس. ہمارے پاس کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ان کے ریسپیکٹو کالم یعنی ان سے متعلقہ کالم میں لکھنا ہے. ہمارے پاس جو ورڈ گیون ہے ان میں ہے کزن, لائن, ہین, کازل, نرس, فیڈر, ویٹر, فارمر. اب ہم نے ان کو ان کے ریسپیکٹو کالم یعنی میسکولن جینڈر, فیمینن جینڈر, کامن جینڈر اور نیوٹر جینڈر میں لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے میسکولن جینڈر. میسکولن جینڈر میں ہمارے پاس کیا لفظ آتا ہے؟ لائن یعنی شیر ہمارے پاس میسکولن جینڈر میں آئے گا. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں میسکولن جینڈر میں کیا آئے گا؟ ویٹر. یہ ہمارے پاس میسکولن جینڈر میں آئے گا. نیکسٹ کالم ہے فیمینن جینڈر یعنی جنس مؤنث. تو اس میں آئے گا ہین یعنی مرغی اینڈ نرس. کامن جینڈر یعنی میسکولن اور فیمینن دونوں کے لیے جو لفظ یوز کیا جا سکتا ہے وہ ہے کزن اینڈ فارمر. نیکسٹ کالم ہے نیوٹر جینڈر یعنی ان اینیمیٹ چیزیں یعنی بے جان چیزیں. تو ہمارے پاس ہے کازل اور فیڈر. عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ہوموگرافز کے بارے میں اور ٹائپس آف جینڈرز کے بارے میں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.